اللہم صلی وسلم وبارک علی روح و قلب و جسم و اسم و ذات و آل و اہل بیت محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، محترم بھائیوں اور معزز بہنوں، السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں استغفار کے کچھ کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے آپ کی زندگی بھر کے گناہ بخش دے گا، کیونکہ یہ الفاظ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کو زندگی میں جو تکالیفیں پہنچتی ہیں، زندگی میں انسان کو جو مشکلات آتی ہیں، جو حادثات پیش آتے ہیں، ان کے پیچھے گناہوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کرام یا اولیاء کاملین یا اللہ کے نیک بندوں پر بھی مشکل وقت آتا ہے، لیکن ان کے لیے وہ آزمائش ہوتی ہے اور وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی ہم جیسے عام انسانوں پر جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کے پیچھے ہمارے گناہوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم ڈوبی تو گناہوں کی وجہ سے ڈوبی۔ قوم عاد پر رب کائنات نے پتھروں کی بارش برسائی تو گناہوں کی وجہ سے، اور فرعون کو کلزم میں لے ڈوبے تو اس کے گناہ ہی لے ڈوبے۔ لہٰذا انسان کو سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، پھر وہ جانی نقصان ہو، مالی نقصان ہو، صحت کا نقصان ہو یا پیسے کا نقصان ہو، لیکن وہ ہوتا گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان سے، سوائے ان کے جن کو اللہ نے معصوم بنا کے رکھا ہے، ان سے کبھی غلطی سرزد نہیں ہوگی۔ باقی جو بھی انسان عام ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی تفصیل بھی بڑی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو کبیرے گناہ کہا جاتا ہے، وہ کبائر ہیں، کچھ صغیرے گناہ ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، بلکہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ گناہ کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کی جائے وہ گناہ ہے۔ تو پھر نافرمانی تو نافرمانی ہی ہوتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ لہٰذا استغفار کے یہ کلمات یاد کر لیں، یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں موجود تھا۔ ایک بندہ آ رہا تھا اور وہ دور سے ہی کہتا آ رہا تھا کہ ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، دور سے ہی کہتا آ رہا تھا۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا
آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس طرح تو یہ کلمات پڑھ۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ یہ کلمات اتنے تو پیارے ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل اور آپ کا روح خوش ہو جائے گا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں، مجھ سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ کلمات یہاں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، ترجمہ بھی سناتا ہوں، ویڈیو کے اینڈ پر وہ تصویر بھی نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ ان کلمات کی۔ وہ الفاظ یہ ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ اس طرح پڑھ: اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع ہے۔ اور اگلے الفاظ: وَرَحْمَتُکَ ارجیٰ عندی من عملی، اے اللہ مجھے اپنے عمل سے زیادہ تیری رحمت میں امید ہے۔ سبحان اللہ، محبوب رب العالمین نے کیا الفاظ سکھائے۔ اس شخص نے یہ الفاظ پڑھے تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثم قال، دوبارہ یہ الفاظ پڑھ۔ اس شخص نے دوبارہ یہ الفاظ دہرائے: اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجیٰ عندی من عملی۔ سید کائنات، سارے جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ یہ الفاظ پڑھ۔ ثم قال، اس شخص نے تیسری مرتبہ یہ الفاظ دہرائے: اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجیٰ عندی من عملی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے وسیع ہے، اور اے میرے اللہ مجھے میرے عمل سے زیادہ تیری رحمت میں امید ہے۔ جب اس شخص نے 3 مرتبہ یہ کلمات دہرائے تو آپ نے فرمایا: اٹھ جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ الفاظ اتنے تو مشکل نہیں ہیں، 3 مرتبہ پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا۔ تو یہ کلمات یاد کریں، اور یہ الفاظ، یہ کلمات روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے یا ہم نے گناہ نہیں کیے۔ کوئی ہم سے، خاص کر اس دور میں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، سوائے ان کے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک نیکیوں کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ دیتا ہے، تو جسے اللہ یہ قوت عطا فرماتا ہے، توفیق عطا فرماتا ہے گناہوں سے بچنے کی، وہ بچ سکتے ہیں۔ باقی ہم انسان خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ تو یہ آسان سے کلمات لیکن بہت ہی شاندار کلمات، یہ آپ یاد کر لیں، اور اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ آگے لوگوں تک بھی یہ پیغام جائے۔ یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت دیتا چلوں کہ یوٹیوب پر بڑی دنیا ہے، بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی بڑے ہیں ماشاءاللہ،
جو دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ کمانے کے لیے بھی یہاں آتے ہیں، لیکن میں ناچیز سا بندہ یہاں کمانے نہیں آتا، کیونکہ میرا چینل یوٹیوب والوں نے مونوٹائز کر دیا تھا، میں نے مونوٹائزنگ ختم کر دی ہے۔ ہاں، اگر میں چاہتا تو اتنے سبسکرائبر میرے ہیں، فالورز بھی ہیں، چینل مونوٹائز ہو چکا تھا، لیکن میں نے وہ مونوٹائزنگ ختم کر دی ہے، کیونکہ مجھے یہاں سے پیسے نہیں کمانے، بلکہ میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ سکھاؤں، اور اس کے بدلے میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ میری تعریف کریں کہ بڑا کمال کا بندہ ہے، نہیں، یہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر ہو سکے تو میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ اگر آپ کا دل مطمئن ہو نا تو میرے لیے دعا کر دیا کریں، اگر نہ کریں نا تو یہ بھی میں آپ کو نہیں کہوں گا کہ ضرور دعا کرنی ہے میرے لیے، نہیں، آپ کا دل کرے تو دعا کریں میرے لیے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز مجھ تک پہنچے میں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ ویسے تو میں درود پاک ہی آپ تک پہنچاتا ہوتا ہوں، لیکن آج کے ویڈیو میں نے آپ کو استغفار کے کلمات بھی سکھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ حق پر چلنے اور راہ حق پر ثابت